اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مکہ پاک حرم شریف سے آپ سب کو عائشہ سرور کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت مسجد الحرام کی چھت پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ سب یہ خوبصورت ساعتوں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ پیچھے آپ کو باب فہد کے مینار نظر آ رہے ہوں گے اور صبح کا وقت ہے اور بہت ہی پیاری اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ترجمہ دورہ قرآن سلسلہ کچھ 12 نمبر 13 تک میں نے آپ کو مدینے سے سنایا۔ اب میں آپ کو پارہ نمبر 14 سے جب تک اللہ مجھے ہمت دے میں آگے تک آپ کو مکہ پاک مسجد الحرام سے سناؤں گی۔ ہم اپنے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا پارہ نمبر 14 سٹارٹ ہوا ہے سورۃ الحجر۔ ہجر کا مطلب پتھریلا راستہ، اور اس میں سورۃ ہجر جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ نبوت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی۔ حضرت لوط اور صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آئے گا، حجاز کی نعمتوں کا ذکر آئے گا اور جہنمیوں کے لباس کا ذکر آئے گا۔ چلیں ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ الف لام را، یہ کتاب الہی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے۔ یہ خود ابھی جان لیں گے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنی موت سے آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پہ یہ ذکر اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے آپ سے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، اور لیکن جو بھی رسول ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور وہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ آگے کی آیات میں گمراہ بستیوں کو ایک مقرر وقت پر عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گمراہ جو بستیاں ہیں ان کو ایک مقرر وقت پر عذاب آتا ہے۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے اگلوں سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول بھیجے ہیں، اور لیکن جو بھی رسول ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ گناہ گاروں کے دلوں میں بھی ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ یہی گزرا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور وہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار کے لیے اگر میں آسمان کا دروازہ بھی کھول دوں اور وہ اس پہ چڑھنے لگ گئے تب بھی وہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی، مطلب یہ کہ ہمارے پر کوئی جادو کر دیا گیا یا سحر ہو گیا، اس لیے وہ تب بھی یقین نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا اور اسے ہر مرد و شیطان سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اس پر مضبوط پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معینہ مقدار سے اگا دی ہے، اور اس میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں۔
اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں، اور ہم بوجھل ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، ہم ہی بالا آخر وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی ہوئی، سڑی ہوئی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرتا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، اب تو بحر سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ قیامت کے دن تک کہنے لگا، اے میرے رب مجھے اس دن تک ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندے پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اب آگے جو ہے ابلیس کے سجدے کا ذکر ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، احتراماً تھا، اور جہنم کے دروازوں کا ذکر آئے گا، اور یہودیوں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور مجوسیوں کے لیے، منافقین کے لیے جو جہنم کا دروازہ ہے اس کا ذکر آئے گا آگے کی آیات میں۔ یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جن کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک بڑا حصہ ہے بٹا ہوا ہے۔ ہر پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب فہم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کے ہم سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں۔ ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہم ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئیں۔ لوط نے کہا یہ میرے لوگ مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع
نہیں کر رکھا۔ لوط نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگاں ہیں۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے آ پکڑا۔ بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا۔ اب آگے کی آیات میں ایکا والوں کا ذکر آئے گا۔ گھنے درختوں کی بستی تھی ایکا والوں کی، اور یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور ان پر کیا ہوا تھا کہ چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ بالآخر ہم نے شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر گھنگر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، تاہم وہ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ اب آگے اصحاب ہجر کا ذکر آئے گا کہ ہجر کی بستی جو ہے وہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے، اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی کہ اس کے بعد تمہیں عذاب آ گھیرے گا۔ ان باتوں کا ذکر آگے کی آیات میں آئے گا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آ دبوچا، پس ان کی کسی تدبیر و عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن اور خوبی اور اچھائی سے درگزر کر لے۔ یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن بھی دے رکھا ہے۔ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے بازو جھکائے رہیں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے، اور مشکلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس سے بری ہے جو شرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ آگے کی آیات میں اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اس بات کا ذکر آئے گا۔ اللہ نے انسان کو محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے، سزا اور جزا کے دن۔ دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، اور کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کھیل اور تماشا کرتے ہیں، سزا اور جزا والے دن ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور رب تعالیٰ کے لیے زندگی کس طریقے سے گزاری، اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری یا نہیں گزاری، اس چیز کا جواب دینا ہوگا۔ اس نے چوپائے پیدا کی ہیں جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں، اور وہ بھی بہت سے منافع ہیں، اور تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر رہو تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر ہی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانوروں کی نعمت کو بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح انسان کے کام آتی ہے۔
घोड़ों को, खच्चरों को और गधों को इसने पैदा किया ताकि तुम इन पर सवारी करो और बाइस ज़ीनत भी हैं। और भी वो ऐसी बहुत चीज़ें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। दरमियानी राह के अल्लाह की तरफ पहुँचने वाली है और बाज़ टेढ़ी राहें हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर लगा देता। वही तुम्हारे फ़ायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है जिसे तुम पीते भी हो, और इसी से उगे हुए दरख्तों से तुम अपने जानवरों को चराते हो। इससे वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। फलों की नेमतों का जिक्र आ रहा है। बेशक इन लोगों के लिए तो इसमें निशानी है जो गौर व फिक्र नहीं करते। बेशक इन लोगों के लिए तो इसमें निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। इसने रात, दिन और सूरज को तुम्हारे ताबिया कर दिया। सितारे भी इसके हुक्म के मातहत हैं। यकीनन इसमें अक्लमंद लोगों के लिए कई एक निशानियां मौजूद हैं और बहुत सी चीज़ें तरह तरह के रंग और रूप की इसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पर फैला रखी हैं। बेशक नसीहत कबूल करने वालों के लिए इसमें बड़ी भारी निशानी है। और दरिया भी इसी ने तुम्हारे बस में कर दिए हैं कि तुम इसमें से ताज़ा गोश्त खाओ और इसमें से अपने पहनने की जेवरात निकाल सको। और तुम देखते हो कि कश्तियाँ इसमें पानी चीरती हुई चलती हैं, और इसलिए भी कि तुम इसका फ़ज़ल तलाश करो, हो सकता है तुम शुक्रगुज़ारी भी करो। और इसने ज़मीन में मज़बूत पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि तुम्हें हिला ना सके, और नहरें और राहें बना दी ताकि तुम मंजिल मकसूद को पहुँचो। और भी बहुत सी निशानियाँ मुकर्रर फरमाई, और सितारों से भी लोग राह हासिल करते हैं। तो क्या जो पैदा करता है इस जैसा है जो पैदा नहीं कर सकता? क्या तुम बिल्कुल नहीं सोचते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम इसे नहीं शुमार कर सकते। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। और जो कुछ तुम छुपाओ और ज़ाहिर करो, अल्लाह सब कुछ जानता है। और जिन को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। मुर्दे हैं, ज़िंदा नहीं। इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। तुम सबका माबूद सिर्फ़ अल्लाह अकेला है, और आखिरत पे ईमान रखने वालों के दिल मुनकिर हैं और वो खुद तकब्बुर से भरे हुए हैं। बेशक अल्लाह हर इस चीज़ को जिसे वो लोग छुपाते हैं और ज़ाहिर करते हैं बखूबी जानता है। वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इनसे जब दरियाफ़्त किया जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया, तो जवाब देते हैं कि अगलों की कहानियाँ इसी का नतीजा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे के बोझ के साथ ही इनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे जिन्हें बेइल्मी से गुमराह करते रहे। देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं। इनसे पहले के लोगों ने भी मुकर किया, आखिर अल्लाह ने इनके मजबूत इमारतों को जड़ से उखेड़ दिया और इनके सरों पर इनकी छतें ऊपर से गिर पड़ी, और इनके पास अजाब वहाँ से आ गया जहाँ का इन्हें वहम गुमान भी ना था। फिर क़यामत वाले दिन भी अल्लाह इन्हें रुसवा करेगा और फरमाएगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम लड़ते झगड़ते थे। जिन्हें इल्म दिया गया था वो पुकार उठेंगे। और जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, फरिश्ते जब इनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं इस वक्त वो झुक जाते हैं कि हमारी बुराई नहीं करते। क्यों नहीं, अल्लाह खूब जानने वाला है जो कुछ तुम करते हो। बस अब तो हमेशगी के तौर पर तुम जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल हो जो बस क्या ही बुरा ठिकाना है गरूर करने वालों का। और परहेज़गारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया, तो वो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा जिन लोगों ने भलाई की इनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है। और क्या ही खूब परहेज़गारों का घर है, हमेशगी वाले बाग़ात जहाँ वो जाएंगे जिनकी जाने फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो पाक साफ़ हों।
ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، پس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، جھٹلانے والے کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے، لیکن اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا۔ یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں اسے اللہ صاف کر دے، اور اس لیے بھی کہ جو کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش لوگ اس سے واقف ہوتے، وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم انسانوں ہی کو بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کریں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر ایسی طرف سے عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ وہ کسی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے۔ بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سربزوج ہے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے۔ بس تم سب صرف میرا ہی ڈر رکھو۔ آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ پھر کیا تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آئی جائے تو اسی کی طرف گڑ گڑاتے رہو، اور جب اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخرکار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا، اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیزوں سے مقرر کرتے ہیں۔ واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا، اور وہ اللہ سبحانہ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے جو وہ اپنی خواہش کے مطابق ہو، اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری
مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وعدہ آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں ان کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، وہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔ واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے بدعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ کے لیے ہر اس چیز کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ آسمانوں سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنیں۔ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے صحتہ بخشتا ہے، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، اور جو لوگ چھپر بناتے ہیں اپنے گھر بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتی پھرتی رہے۔ ان کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جن میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں فضیلت دے رکھی ہے، پس جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزیاں اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ یہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ کیا پھر بھی لوگ باطل اور ایمان لائیں گے اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے؟ ان کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں فضیلت دے رکھی ہے، پس جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں؟ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل لوگوں پر ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام دوسرے کی ملکیت کا جو کچھ کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص جسے اللہ نے ہمیں اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔
اللہ دو شخصوں کی ایک مثال بیان فرماتا ہے جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دیا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنائے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور ریشم اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیز بنائی۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ وہ اسی طرح اپنی پوری نعمت دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں تو پھر منہ موڑ رہے ہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کا کہا جائے گا، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ بس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا، اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے والے قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی عہد کو پورا کرو، جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کے پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کر رہے ہو اس کے بارے میں بحث پرس کی جانے والی ہے، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے، اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیزیں ہی تمہارے لیے بہتر ہیں، بشرطیہ تم میں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔
اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے ایمان کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور متلقہ نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اس سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجیے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ استقامت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ اب آگے کی آیات میں مومن کے لیے قرآن بارش کی طرح ہے اور کافر کے لیے اس میں کوئی نرمی نہیں، یعنی یہ کافر کے دل پہ اثر نہیں کرتا، اور مومن کے دل پہ بارش کی طرح فوار بن کے اس کی زندگی کو تازگی اور ٹھنڈک دے دیتا ہے، اور کافر کے لیے اس میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو اس پر اللہ کا سخت عذاب ہے، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، غضب، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آگے کی آیات میں مکہ کے مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کا ذکر ہے، اور جب کفار سے جنگ کا وقت آیا تو جوش و جذبہ سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اس بات کا ذکر ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ کافروں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنہ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کی اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن وہ اطمینان سے تھی، اور اس کی روزی اس کے پاس بافراغت تھی اور ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی۔ اب کفار جو تھی ان کی کفران نعمت اور پھر قحط سالی کا ذکر ہے۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو ان کے کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، بس انہیں عذاب نے آ دبوچا، اور وہ تھے ہی ظالم۔ اور جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور جلات کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں، انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو لوگ جہالت سے برے عمل کر لیں پھر توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ کے فرما بردار ایک یک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجا دی تھی۔
ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا۔ یقیناً رب کی راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین تربیت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھٹکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کہ آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں، ان سے تنگ دل نہ ہو۔ یقین مانو کہ اللہ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 14 اب مکمل ہوا۔ اب ہم اپنا پارہ نمبر 15 سٹارٹ کریں گے کل کے سپارے میں، اور سورۃ نحل بھی ہماری پارہ نمبر 14 میں مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بیت اللہ شریف کی زیارت کرواتی ہوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، اور میں آپ کو بیت اللہ کی زیارت کرواتی ہوں، ان پرفضا ماحول کی زیارت کرواتی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجیے، میں بھی دعا کروں گی آپ کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں اس وقت بیت اللہ کے سامنے، ابھی میں نے آپ کو پارہ نمبر 14 سنایا، اس کا ترجمہ سنایا، اور میں اس بیت اللہ کے سامنے اپنے لیے اور آپ کے لیے یہی دعا کر سکتی ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار یہاں کا آ کے بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے، صفا مروہ کی سعی نصیب فرمائے، بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے، اور زمزم پینا نصیب فرمائے، اور میری اور آپ کی عبادات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اب سے کچھ دیر بعد ہی اللہ نے اگر مجھے ہمت دی تو میں طواف کروں گی، اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے دعا کروں گی۔ آپ نے جو کچھ سنا، میں نے جو کچھ سنایا، اس بارے میں کوئی غلطی ہوگی تو رب تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ رب تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، رب تعالیٰ ہمارے والدین اور اولاد کی بخشش فرمائے، رب تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب کرے۔ رب تعالیٰ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میری ہر بہن بھائی مجھے دعاؤں کے لیے میسج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے دل کی خواہش کو پورا کرے، ان سب کی دلی دعاؤں کو پورا کرے۔ رب تعالیٰ مجھے اور ان کو بار بار یہاں کی حاضری نصیب کرے۔ میری پوری قرآن کلاس کی ایک بہن کے لیے دل سے دعا ہے، بہت زیادہ دعا ہے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کا نور، اس قرآن کی روشنی، اس قرآن کی ہدایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔